مسافرت میں انوکھا ہنر حسین کا ہے، وطن کو چھوڑ کے ہر دن میں گھر حسین کا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو رزق کے خاک بنتے ہیں، کٹا بھی ہے تو بلندی پہ سر حسین کا ہے۔ خدا رسول فرشتے کتاب علم اصول، سب کچھ چاہتے ہو نا اگر تو ایک خواہش کیا کرو، خدا رسول فرشتے کتاب علم اصول سبھی ہے ساتھ تیرے، تو اگر حسین کا ہے۔ سبھی ہے ساتھ تیرے، تو اگر حسین کا ہے۔ ضابط خطاب دے رہا ہوں انتہائی واجب الاحترام قبلہ سید محمد سفیان سبزواری صاحب کو، ان کی آمد بار بآواز بلند سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان اعضا کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصراف فرمایا ہے، آپ تمام برادران ایمانی دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ علماء اعلام، مراج اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین۔
والنار للمعاندين المخالفين المخاصمين المنكرين العاصين الحاسدين. ثم الصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين، خصوصا سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والعمرين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الصلوات عليه. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانی رضا کی ساری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ اس مکتب کی اور مکتب والوں کی یعنی تشریحوں کی حفاظت فرمائے۔ آج جو مشکلات عزاداری کے حوالے سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، مشکلات سامنے ہیں، خالق کائنات مشکلات کو آسان فرمائے، اور وہ دعا جو ہمیشہ ہمیں تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت میں تصدق آل محمد جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ توجہ ہے میری طرف؟ تسلسل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ 18ویں سپارے کی یہ سورہ ہے اور 23 نمبر سورہ اور 115 نمبر آیت جو روزانہ آپ کی خدمت پڑھی جاتی ہے۔ بڑا آسان پیغام ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹنا نہیں ہے۔ معنی اور مفہوم میں نے مسلسل عرض کیا ہے، یہ ہے کہ انسان بیکار پیدا نہیں ہوا، اور ایک نہ ایک دن اس کی واپسی ہے۔ یہ چاہے اب بھی واپسی ہے، یہ نہ چاہے اب بھی واپسی ہے۔ نہ اس کی جائیداد اسے بچا سکتی، نہ اس کا مال و متاع اسے روک سکتا ہے، نہ اس کی طاقت اور ثروت اسے روک سکتی ہے، نہ اس کی کرسی اقتدار اسے روک سکتی ہے، نہ کوئی حکومت کی طاقت، نہ احباب و انصار، نہ اولاد، نہ خاندان۔ جب ٹائم آنا ہے سب طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اسے جانا پڑے گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جسے اللہ کا یہ فرشتہ لینے آیا ہے اسے وہ چھوڑ کے نہیں گیا۔ وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، میں نے عرض کیا تھا چاہے انسان اپنے آپ کو پتھروں کے پہاڑوں میں بھی چھپا لے، تو اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہ موت تم سے ملاقات کر لے گی، چاہے آپ دور کسی جگہ پہ بھی آپ اپنے آپ کو جا کے چھپا لیں۔ تو جب چھپ نہیں سکتا تو
اور جب رک نہیں سکتا حضرت انسان اور نامحالہ اسے جانا ہے تو پھر کیوں فکر نہیں کرتا کہ جس جگہ جانا ہے وہاں کا سامان بھی اس کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو انسان لاہور تک جانے کے لیے جیب میں کرائے سے کئی گنا زیادہ رقم ڈال کے چلتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور میں آسانی سے پہنچ جاؤں، اسلام آباد آسانی سے پہنچ جاؤں، پھر واپس گھر میں آ جاؤں، کرائے سے کئی گنا زیادہ جیب میں ڈال کے چلتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی کارڈ شارڈ بھی جیب میں رکھ لے۔ آج کل چلتے ہیں نا شخص، کوئی کارڈ شارڈ بھی رکھ لے، پھر ساتھ ذہن میں بھی ہوتا ہے چلو جہاں جانا اگر خدا نہ خواستہ وہاں کچھ ہو جائے تو وہاں میری جان پہچان ہونی چاہیے، کوئی بندہ میرے کام آ سکے۔ اگر دنیا کے مختصر اور چند دن کے سفر کے لیے اتنا سامان لے کے چلتا ہے تو وہ سفر جو آخرت کا ہے، یہ جتنا سامان ہدایت اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، یہ میں عرض کر دوں ایک جملے میں تو بات آگے بڑھائیں کہ جتنا بھی سامان ہدایت خالق نے حضرت انسان کے لیے بھیجا، یہ فقط اسی سفر آخرت کے لیے کہ اس دنیا میں وہ سامان اکٹھا کر لے اور جو آخرت میں کام آئے۔ ہاں سامان یہاں سے ملے گا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت میں جو کام آنا ہے وہ اسی دنیا کی کھیتی سے لینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو کام آنا ہے وہ حلال آنا ہے، حرام نہیں آنا ہے۔ اللہ آپ کو سلام رکھے، کیا محبت فرمائے، جو کام آنا ہے وہ حلال آنا ہے۔ آپ جتنا چھپا لیں اور جتنی گڑبڑ کر لیں، جتنا مکس کر لیں، اللہ جانتا ہے، اللہ سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے اس نے واضح لفظوں میں یہ کہا کہ دیکھو نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو تم بھیج بھی رہے ہو اور جو چھوڑ کے بھی آ رہے ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو تم یہاں سے بھیج بھی رہے ہو، جو چھوڑ بھی رہے ہو۔ جو لکھ رہے ہیں نہ آپ اس کی قلم توڑ سکتے ہو، نہ آپ انہیں روک سکتے ہو، نہ تمہارے اندر طاقت ہے روکنے کی، قلم ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ایک عمل پہ وہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک عمل پہ آپ کی ایک ایک حرکت پر ان کی نگاہ ہے اور وہ فوراً لکھ لیتے ہیں یہ بھیج رہا ہے اور یہ چھوڑ کے آ رہا ہے۔ تو جب تو بھیج بھی رہا ہے اور جب چھوڑ کے بھی آ رہا ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے اور آگے بات بڑھا لیتا ہوں، بس یہی فکر کرنا ہے جو بھیجنا ہے وہ حلال بھیج اور جو چھوڑنا ہے وہ حلال چھوڑ کے آ۔ اللہ کو سلام۔ نہ حرام بھیجنے کی کوشش کر اور نہ حرام چھوڑ کے آنے کی کوشش کر۔ تجھے اللہ نے ان بچوں کا ماں باپ بنایا ہے، تو باپ ہے، تو خالق نہیں غور فرمایا، میں نے بات کہہ دی ہے، تجھے اللہ نے باپ قرار دیا ہے، تو ان بچوں کا خالق نہیں ہے۔
تو ان بچوں کا رازق نہیں ہے. بچے اللہ نے تجھے دیے، تیرے ہیں، تو کہلاتا ہے میرے بچے. چاہے بچے تیرے ہیں مگر تو ان کا خالق نہیں ہے، چاہے بچے تیرے ہیں مگر تو ان کا رازق نہیں ہے. عجیب ہے، تو خالق نہ ہو کر اور رازق نہ ہو کر ان کی فکر رکھتا ہے. کیا یہ سمجھتا ہے جس نے پیدا کیا ہے جس کی یہ مخلوق ہے اور اپنی مخلوق کے لیے وہ رازق ہے، انتظام کرنا اس کا کام ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور اسی لیے اپنے ذمہ لیا ہے کہ کہیں رزق کے لیے تو حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے، کہیں رزق کے لیے تو جائز اور ناجائز کی تمیز چھوڑ دے. تو کوشش کر حلال کی، رزق دینا میرا کام. عجیب ہے، جب بھی بات کرو کوئی اس قسم کی بات کرو، دوست بڑی جاتی کر دیتے ہیں. کوئی دین کی بات کر لو، کوئی دین کا پیغام دے لو، کہتے جی ان کی کریے مسیطڑ ہو جائیے، ان کی کریے اللہ نے پیٹ بھی تو لایا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہی نہیں کہتے جی اب پیٹ بھی تو لگا ہے نا، اس دوزخ کو بھی بھرنا ہے نا. عجیب ہے، اللہ نے یہ دوزخ لگائی ہے، تو نہ بنا اسے دوزخ. نہیں غور فرما رہے، نہ بنا دوزخ. کب اللہ نے کہا دوزخ بنا؟ اللہ نے دوزخ تو نہیں لگایا، بنایا. تو جب بھی کہتا دوزخ بھی بھرنی ہے، اللہ نے دوزخ بھرنے کا تجھے حکم دیا ہے. جب بات کرو کہیں پیٹ بھی لگے ہے، میں کہا کرتا ہوں تجھے پیٹ لگا اس لیے فکر ہے، جس نے لگایا اسے کوئی فکر نہیں. اللہ کو سلام دو. تجھے لگ جانے سے فکر ہے تو جس نے لگایا ہے اس کی رضا میں راضی رہے نا. جب وہ راضی ہے اس نے ذمہ لے لی ہے، تجھے بھوکا مارنا چاہتا ہے کہ اللہ تیری رضا ہے بھوکا مارنا تو مرنا نہ دے. میں نے حرام کھانا نہیں ہے، نہیں دینا چاہتا نہ دے، بھوکا مارنا. اور ایک دفعہ اللہ پر اعتبار تو کر کے دے. بینک پر اعتبار ہے، ہونڈی پر اعتبار ہے، نہیں غور فرمایا. اسٹیٹ لائٹ پر اعتبار ہے، کاروباری پارٹنر پر اعتبار ہے، نہیں ہے تو اللہ پر نہیں. بینک میں جا کے جمع کراتا ہے نا، اتنے پرسنٹیج ملنے چاہیے. ہاں ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجتا ہے، پارٹنر کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، ضمانت لیتا ہے کہ اتنے بچنے چاہیے اور میرا مال محفوظ رہنا چاہیے. جبکہ تجھے یقین ہے اگر مال محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، پٹ سکتا ہے. وہ جو کہتا ہے میرے پاس جمع کرا 70 گنا ہوگا، اس کے 70 گنا پہ کوئی یقین نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا آپ اس انداز سے بھی گفتگو سن رہے ہیں؟ محبت فرما رہے ہیں تو ذرا دیکھ اس کالت کو ازما. وہ جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھوکا نہیں چھوڑتا ہے. ایک میں نے حکایت پڑھی تھی، شاید آپ نے بھی کسی سے سنی ہو پڑھی ہو، کہ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہے ایسے ہی، تو اس کی نگاہ پڑی کہ ایک چیونٹی آ رہی ہے چلتے ہوئے، اس کے منہ میں ایک دانہ ہے، چاہے گندم کا ہے چاہے کسی چیز کا خوراک کا دانہ ہے. وہ آ کے اس دریا کے کنارے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے دریا سے ایک مینڈک نکلتا ہے، اس نے منہ کو کھولا، چیونٹی دانے سمیت اس کے منہ کے اندر چلی گئی. اس نے منہ بند کیا، پانی میں غوطہ لگایا، چلا گیا. یہ بڑا حیران ہوا بھی چیونٹی دانا نہیں کیا ہے.
مینڈک نکل آیا ہے، اس نے منہ کھولا ہے، چونٹی آرام سے چلتے اس کے منہ کے اندر بیٹھی ہے، مینڈک نے منہ بند کر دیا ہے اور پانی میں چلا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے دیکھا کہ وہ مینڈک باہر آیا، اس نے منہ کھولا، چونٹی نکل گئی اور چلنے لگ گئی۔ اب اس کے منہ میں دانا کوئی نہیں ہے، بڑا پریشان، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اس ماجرے کو سلجھا تو صحیح، کہ کچھ اس سے طاقت نہیں کہ اس کی زبان کو سمجھے، یا جو کچھ بھی سے پوچھا کہ کیا تھا ماجرا ہے، اس نے کہا کہ میری اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میں روزانہ اس پانی کی تہہ سے نکلوں اس ٹائم پہ، یہاں اس چیوٹو کے بحفاظت لے جاؤ نیچے۔ کہا کیوں؟ کہا اس چیوٹی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ کہیں سے خوراک لائے گی اور وہ دانہ منہ میں رکھے گی، میری ذمہ داری ہے اسے لے جاؤ۔ اس دریا کی تہہ میں ایک پتھر پڑا ہے، اس پتھر کے اندر کیڑا ہے جو نابینا ہے، اللہ نے سوراخ رکھا ہے، میں اس چیوٹی کو لے جا کے اس سوراخ پہ چھوڑتا ہوں، یہ چیوٹی اندر داخل ہو کے اس اندھے کیڑے کو، نابینا کیڑے کو یہ دانہ دے کے آتی ہے، میں اسے حفاظت کے ساتھ باہر لے آتا ہوں۔ تو توجہ ہے، اللہ کو سلام، میں حفاظت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب وہ خالق ایک نابینا کیڑے کو جو پتھر کے اندر سمندر کی تہہ میں پڑا ہے بھوکا مارنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کی شریف ترین مخلوق ہے، جتنا تجھ سے پیار کرتا اتنا تو کسی سے پیار ہی نہیں کرتا۔ وہ تو یہ جملے کہتا ہے عبدی کن لی اکن لکا، او میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا۔ تو ایک دفعہ اس کا ہو کے تو دے، عبدی کن لی اکن لکا، بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں۔ بیٹا بیٹھو، بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ابھی بھی تو سمجھا نہیں، تو بندہ ہو کر اس کا ہو جا، وہ اللہ ہو کر تیرا ہو جاتا ہے۔ تو مجبور ہو کر اس کا ہو جا، وہ قادر اور خالق ہو کر تیرا ہو جاتا ہے۔ عبدی کن لی، ہو جا تو میرا۔ جب تو میرا ہوگا مقابل کا ملے گا تیرا، کہ میں اللہ ہو کر تیرا ہوں۔ اور مجھے بتائیے جب اللہ تیرا ہونا چاہتا ہے تو اور تجھے چاہیے کیا؟ جی سلوات پڑھے نا میں۔ جس بندے کو اللہ مل جائے، یہاں ہمارا وتیرہ اور عادت ہے اے سی یا ڈی سی سے ڈی ایس پی سے تعلق ہو جائے نا تو بندہ ٹکتا نہیں ہے۔ میرا جی تحصیل کے ڈی ایس پی سے رابطہ ہے، ہاں جی تحصیل کے اے سی سے رابطہ ہے، اگر ضلع میں رہتا تو ڈی سی اور ڈی پی او سے رابطہ ہے، اگر ڈویژن میں ہے تو جی کمشنر سے آر ٹی او سے رابطہ ہے، اگر اس سے بڑا تو جی میرا وزیر اعلیٰ اور گورنر سے رابطہ ہے، اس سے بڑا تو صدر مملکت اور پرائم منسٹر سے۔ زیادہ عجیب ہے، ان بندوں کا محتاج ہو رہا ہے، اگر ہونا ہی ہے تو پھر کھانے کا محتاج ہونا، پھر خالق کا محتاج۔ اس اے سی ڈی سی کی جان چھوڑ، یہ دنیا میں بھی تیرے کام نہیں آئیں گے، اس کا ہو جو دنیا میں بھی تیرے کام آئے گا اور آخرت میں بھی تیرے کام آئے گا۔ بڑی محبت فرما رہے ہیں۔ اگرچہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، آج میں شکوہ تو پھر میرا دل کر رہا ہے 2-3 دن سے کروں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست جن سے میری بڑی پرانی محبت ہے، شبیر صاحب چھپ کے بیٹھتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں 3-4 دن سے، کبھی ہو کبھی ہو کبھی ہو۔ اور اس ضلع میں سب سے پہلی محبت ہماری پرانا تعلق ان سے ہے، تو چھپ جائیں
اگر بندے کی نگاہ آپ تک آ سکتی اس بندے کی تو خالق کی نگاہ تک اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، انہیں بھی محفوظ رکھے ہر بلا و آفات سے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر بندہ دیکھے نا، میں کب سے آتا ہوں، ظاہر ہے اس ضلع میں آنا کافی دیر سے ہے، کئی لوگوں سے میں واقف ہوں، چہرے دیکھ کے نہیں بھی نام پتا تو پتا ہے، چہرے دیکھ کے جانتا ہوں، عرصے سے ان سے زیارت ہوتی رہتی ہے، تو میرا تو کوئی آپ کے ساتھ اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب میں نہیں آپ کو ڈھونڈتا تو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، یار وہ نظر انداز کر دے گا؟ وہ تمہیں دیکھے گا نہیں؟ تو اسے بھول رہا ہے، تو اس پہ غفلت کر رہا ہے، وہ تجھے نہیں بھولتا، حتیٰ کہ تو 60 سال بعد بھی آگے ایک دفعہ اس کی کنڈی ہلا تو صحیح، دیکھ تجھے جواب کیا دیتا ہے۔ 70 سال بعد بھی بھولا ہوا، جب ٹانگیں ساتھ نہ دے رہی ہوں، جب گھر پہ جھڑکے پڑ رہی ہوں، ریٹائرمنٹ کی زندگی، نوکری سے بھی ریٹائر، بچوں سے بھی ریٹائر، گھر سے بھی ریٹائر، اب مجھے شکوہ ہوتا ہے یار جن کے لیے زندگی گزاری تھی بڑھاپے میں اب مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا، جب ٹانگیں ساتھ نہیں دی، آنکھیں ساتھ سے چلی گئی، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، جب کوئی ساتھ نہیں رہا، اس وقت بھی اللہ کے دروازے کو ایک دفعہ کھٹکھٹا دے تو دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، لاکھوں کروڑوں فرد مصطفیٰ، اے گرو میاں کیسٹو، اے نیمہ رامو، اے روح شکیفہ، اے روح عالم شانو، اے روح عالم شان، اے روح بردانہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان کو بھی سلامت رکھے، خدا محفوظ رکھے۔ جب دنیا چھوڑ جاتی ہے نا تمہارا ساتھ، جب اولاد ساتھ چھوڑ جائے، جب بیوی ساتھ چھوڑ جائے، جب رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں اور دوست نظر انداز کرنا چھوڑ دیں، نظر انداز کرنا شروع کر دیں، اللہ نہیں کہتا اب آیا میرے پاس، جب تیری آنکھیں نہیں رہی، جب ٹانگیں نہیں رہی، جب بازو میں طاقت نہیں رہی، جب گردن میں سریا تھا، اس وقت تو مجھے دیکھنے تک کی تیار نہیں تھا، آج آ گیا ہے۔ جب دروازے میں اللہ یہ تانے نہیں دیتا، اللہ یہ تان و تشریح نہیں کرتا، اللہ تجھے سناتا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ 20 سال 40 سال بعد بھولا ہوا تو واپس آ کے ایک دفعہ دستک دیتا ہے، پتہ ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تجھے کس شے نے تیرے رب کریم سے دور کر دیا؟ نہ جھٹکتا ہے نہ جھڑکتا ہے، کبھی نہیں تانا دے گا تجھے نظر نہیں آ رہا، تجھے سن نہیں رہا، ٹانگیں نہیں دیکھ رہی، اب تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے پاس آ گیا نہیں، وہ کہتا 90 سال بعد بھی آ، میں اسی طرح پیار کروں گا جس طرح پہلے دن کیا تھا، تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، اور اس خالق نے انتظام کیا انسان کی ہدایت کا، کسی اور پہ یہ انتظام نہیں چھوڑا۔ نہیں ہوگا، میں کل کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں اور پرسوں کی تقریر تک مجھے جانا ہے جو پرسوں کی تھی، کل کی تقریر، اللہ نے کسی پہ تیری ہدایت کا انتظام نہیں چھوڑا کہ کل کو کوئی کہے میں نے نہیں دے سکا یا آپ کہے میں نہیں لے سکا، اللہ نے اس کو اپنے کندھے پہ لیا کہ ہدایت کا سامان میری ذمہ داری ہے، میں کل کو تیرا شکوہ نہیں سننا چاہتا، میں حجت قائم کروں گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے تیری ہدایت
کے لیے دو چیزیں بھیج دی ہیں، ایک اللہ کی کتاب، اپنی کتاب، اور دوسرا نور بھیجا۔ میں کل کی تقریر سے متصل ہو گیا ہوں، اللہ نے سامنے ہدایت بھیج دیا، ایک کتاب اور دوسرا نور۔ اور جب رسول جانے لگے اللہ نے دو بھیج دی، اور جب رسول جانے لگے تو رسول نے بھی اسی انداز سے کہا، کیا کہا؟ انی تارک فیکم ثقلین، کل میں بیان کر چکا ہوں، انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ رسول نے دو چھوڑی، اللہ نے دو بھیجی۔ اللہ نے جو دو بھیجی، ہمارے مطلب میں کسی کے مذہب کی بات نہیں کرتا، ہمارے مذہب نے اللہ کی دو بھیجی ہوئی قبول کر لی، رسول نے دو چھوڑی، ہمارے مذہب نے ہمارے مسلک نے رسول کی دو چیزیں چھوڑی ہوئی قبول کی ہوں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دے اسے لینا۔ رسول نے قرآن دیا، ہم نے لیا، رسول نے اہل بیت دیے، ہم نے لیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے قرآن اور نور کو بھیجا، مکتب تشیع میں دونوں سے تمسک کیا۔ اگر رسول نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، اب ہم سے سوال نہ کرو کہ تم اہل بیت کو کیوں پکڑ رہے ہو قرآن کے ساتھ۔ ہمیں حق ہے کہ ہم تم سے سوال کریں کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ دو۔ نہیں غور فرمایا؟ ہم سے سوال کرو گے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں لیا، ہم تم سے سوال کریں گے تم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا کیوں، جبکہ رسول نے دونوں چیزیں دی ہیں۔ کہاں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جب رسول دو چیزیں دیں تو ایک لے لینا، ایک چھوڑ دینا؟ اور اگر یہی کرنا تھا تو جب اللہ کو بھیج رہا تھا اس وقت انکار کرنا تھا۔ نہیں غور فرمایا؟ تو جب اللہ بھیج رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے ذرا بلند آواز سے نعرہ سنائیں۔ اللہ کو سلام۔ بڑی مہربانی۔ اگر یہ جرت رسول کے سامنے کر رہی ہو تو یہ جرت اللہ کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی کہہ دیتے نا ہمیں بس کتاب کافی ہے، اس نور کی ضرورت نہیں۔ آج کیوں کہہ رہے ہو حسبنا اللہ کے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے؟ آج کیوں کہہ رہے ہو؟ آج اہل بیت کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم پہ سوال نہ کرو، ہمارے سوال کا جواب دو۔ عجیب بات ہے، چھوڑا تم نے ہے، سوال ہم پہ ہو کر رہے۔ ہم نے اگر نہ پکڑا ہوتا تو تمہیں حق تھا۔ ہم نے تو قرآن کی آیت پہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا وما آتاکم، جو رسول دے اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جی شاہ صاحب، جو دے، شبیر شاہ بھی سن رہے ہیں، یہ پابندی نہیں لگائی۔ اللہ نے کہا جو رسول نے بات کہنا چاہتا ہوں ذرا سمجھیے گا، اس لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جو دے، جو نہیں غور فرمایا؟ اللہ نے کیا کہا؟ جو دے۔ تمہارا کام ہے لینا، جو دے۔ اگر رسول کے دینے میں کوئی غلطی کا امکان ہوتا یا شک کی گنجائش ہوتی تو اللہ اس طرح ارشاد نہ کرتا۔
محشر تلک نہ ہوں گے جدا ساتھ ساتھ ہیں. محشر تلک نہ ہوں گے جدا ساتھ ساتھ ہیں. ایک دوسرے پہ ہوں گے فدا ساتھ ساتھ ہیں. قرآن پڑھ کے نیزے پہ شان بتا دیا. قرآن و اہل بیت صدا ساتھ ساتھ ہیں. بڑی مہربانی اللہ جزائے خیر دے. اور ٹائم بالکل مختصر ہو رہا ہے. میں کل کی تقریر سے تو جڑ گیا ہوں لیکن پرسوں کی تقریر تک شاید نہیں پہنچ سکوں گا. کل پھر آپ کی خدمت میں بس اس مطلب کو اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول، جو رسول دے جو دے تم لے لو. اس کا مطلب ہے رسول جہاں بھی دے گا، جب بھی دے گا، جو دے گا وہ خیر ہوگا. آپ محبت فرمائیے گا. میں نے بڑی دور سفر کرنا ہے، آپ پڑھنے کے جانا ہے. علمی حوالے سے، فکری حوالے سے کہہ رہا ہوں، دور لے کے جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا جو رسول دے، جو دے، اس کا معنی یہی ہے نا، جو دے دے، جہاں دے دے، جس چیز کو دے، تمہاری ذمہ داری ہے دینا. اگر اس میں کوئی خیر نہ ہوتی اللہ اس طرح نہ کہتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول، کہہ کے یہ بتا رہا ہے رسول جب جہاں جیسے تمہیں دے گا تمہارا کبھی نقصان نہیں کرے گا، تمہارا فائدہ ہوگا. جو دے گا بڑی اگلی بات کے لیے میں محنت کر رہا ہوں. جو دے گا وہ خیر دے گا. تو جو رسول اللہ کا نمائندہ ہے وہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، شر نہیں خیر دیتا ہے. جو نمائندہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیتا تو پھر اللہ خیر نہیں و شر نہیں. پتہ نہیں بات میں سمجھا سکوں. جب رسول خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیتا تو پھر اللہ پر تھوپ رہے ہو کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ. خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. پتہ نہیں غور فرمایا ہے آپ نے؟ اتنا بڑا الزام اللہ پہ جا کے لگا دیا، اتنی بڑی تہمت جا کے اللہ پہ لگا دی. اس نے تو اپنے بندے کو جو بنا کے اپنا نمائندہ بھیجا ہے اس پہ یہ پابندی لگا دی کہ یہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. تو تم نے کہا اللہ خیر بھی دے رہا ہے، شر بھی اللہ کی طرف ہے. فقط چند لوگوں کو بچانے کے لیے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا گا آپ اس کا. فقط چند لوگوں کو بچانے کے لیے. اگر نرم جوڑا استعمال کروں، سخت نہ کروں، چند مجرموں کو چھپانے کے لیے. فقط چند مجرموں کو بچانے اور چھپانے کے لیے یہ نظریہ گھڑ دیا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ. خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. بھائی اگر خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے پھر جنت اور جہنم کا کیا مطلب ہے؟ پھر جزا اور سزا کا کیا مطلب ہے؟ پھر حشر اور نشر کی بات کیا ہے؟ پھر عذاب قبر، اقامت قبر، فشار قبر کیا؟ پھر منزل حساب کیا؟ پھر شیطان ابلیس کیوں؟ پھر غفران نمرود شداد لعنتی کیوں؟ اگر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ان کا تو قصور نہ ہوا. اگر خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے تو پھر جنت جانے والوں کو جنت کیوں بھیج رہا ہے اور جہنم جانے والوں کو جہنم کیوں بھیج رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ جنت کے میوے کھائے. اگر خیر بھی تیری طرف سے، شر بھی تیری طرف سے تو بات میں سمجھانے میں کامیاب ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی
Andy Magalamo, Andy Skiba, Andy Magalamo, Andy Skiba, Andy Alijan, Ali Mushan, Ali Murumaya, Marwan Rakana, Mushan, Ibru Ali Sahu, Sare Parwal, Sare Sanade, Nand Munam, 15 منٹ رہ گئے، مجھے اپنے صاحب کی منزل بھی طے کرنی ہے انشاءاللہ۔ کل گفتگو بس اتنا کہنا ہے، پھر جنت اور جہنم کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، پھر جزا اور سزا کا کوئی یہ سلسلہ نہیں رہنا چاہیے۔ پھر ایک کی قبر جنت کا باغ کیوں اور دوسرے کی قبر جہنم کی وادی کی؟ اللہ کو سمجھ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ جب خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، تو اسے قبر دے رہے ہو جنت کا باغ بنا کے، اسے قبر دے رہے ہو جہنم کی وادی بنا کے، جب خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ یہ نظریہ گھڑا گیا، کل اس کی تفصیل سے بیان کروں گا اور اپنی مجلس پچھلی مجلس سے بھی مربوط ہو جاؤں گا۔ یہ نظریہ گھڑا گیا ان چوروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے جن کا ظلم کربلا تک پہنچا۔ فقط ان مجرموں کو، ان چوروں کو بچانے کے لیے جن کا ظلم کربلا تک پہنچا۔ آج مجھے جیسا بتایا گیا ہے کہ آج جھولا علی اصغر برآمد ہو گیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب ذہن بنانے کی ضرورت نہیں، ہم ان دنوں میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں نام ہی کافی ہے، ذہن تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سکینہ کا نام آئے، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ جب اس 4 سالہ معصومہ کا نام آئے تو ذہن بنانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس کے 6 ماہ بھائی کی بات آئے، یہ کس کے 2 بچے تھے؟ یہ دونوں بہن بھائی تھے نا، کس کے بچے تھے؟ جناب رباب کے۔ ذرا اس رباب سے تو پوچھو نا، جس کا ایک بچہ کربلا میں ہے اور ایک بچی شام میں رہ گئی۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ خدا کی قسم، جب 40 پہ بیویاں پہنچی ہیں نا قیدوں سے آزاد ہو کر چیلم پہ کربلا، اور 3 دن رہنے کے بعد جب یہ قافلہ چلا نا اور ثانی ہزارہ بھی ان پہ بیٹھ گئی، سب کچاغوں پہ بیٹھ گئے، تو کسی نے کہا اصل کی ماں دکھائی نہیں دی۔ اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت۔ جب بی بی تک یہ بات پہنچی تو بی بی نے دیکھا ان پہ بیٹھے ہوئے کہ حسین کی قبر پہ کوئی بی بی بیٹھی ہے، اپنے آپ کو منہ سے اتارا اور بھائی کی قبر پہ گئی اور جا کے آواز دی، بی بی تو کون ہے؟ بی بی تو کون ہے؟ جیسے ہی آواز دی نا تو جناب رباب نے سر اٹھا کے کہا، میں آپ کی کنیز رباب۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، میں آپ کی کنیز رباب ہوں۔ کبھی بھی ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ یہاں حسین کی قبر پہ بیٹھی ہیں۔ اٹھو، اپنے وطن چلو، وطن جانے کا ٹائم آیا ہے۔ بی بی رو پڑی، کہا دادی میرا وطن کون سا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے 2 بچے تھے، ایک شام میں، ایک کربلا میں، اب میرے پاس کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے آقا کی قبر پہ زندگی گزارنے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ ذرا اس بی بی کے درد کو سمجھو، جس کی جھولی خالی ہو گئی، جس کی جھولی برباد ہو گئی۔ کون؟ سکینہ اور کون؟ اسماء۔
اور دونوں بچے بڑے خاص تھے. میں نے کہا نا سکینہ سے بھی بڑا پیار تھا. دل چاہتا ہے 2 جملے جناب سکینہ کے بھی کہہ دوں اور پھر جناب اصغر کی طرف آؤں. کل میں نے مساجد چھوڑا تھا نا, یاد ہے امام حسین کے قبر سے جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا, ثانیہ زہرا لے کے گئی, شمر تماچے مارتا لے گیا. اگلا جملہ سنیں گے, تھوڑی دور قافلہ گیا تھا نا تو شمر دوڑاتا ہوا گھوڑا سید سجاد کے پاس پہنچا. سجاد, حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں؟ سنیں گے جملہ, حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟ کہا ظالم تماچے مار لیے, تازیاں نے مار لیے, رخسار زخمی کر لیے, کان زخمی کر لیے. اب میری بہن 4 سال کی بچی سے کیا چاہتا ہے؟ کہا شمر نے کہا سجاد ہمیں حکم ہے کہ سکینہ کو اٹھا کے علیحدہ اونٹ پہ سوار کرایا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. علیحدہ اونٹ پر جیسے ہی سکینہ نے سنا نا, جو پھپھی کی گود میں بیٹھی تھی فوراً تڑپ کے رو پڑی, پھپھی اماں, پھپھی اماں میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی, بھیا سجاد میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی. اس ظالم نے دیکھا نہیں, حیا نہیں کیا, آگے ثانیہ زہرا کی گود سے سکینہ کو کھینچنا شروع کر دیا. سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لیجیے, بھیا سجاد. بس سردار نے حسینی اس ظالم نے کیا کیا, اس 4 سالہ سکینہ کو لیا اور جو اونٹ ننگی پشت تھی اس کی, سنیں گے جملہ, اس ظالم نے کیا کیا, سکینہ کو پکڑ کے سینے کے بعد اونٹ کی پشت پہ لٹایا. لٹانے کے بعد اس نے ایک رسی دی اور سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ باندھنا شروع کر دیا. یہ باندھ رہا تھا, سکینہ تڑپ تڑپ کے رو رہے کہہ رہی تھی بھیا سجاد, پھوپھی اماں میں زخمی ہو جاؤں گی, میں مر جاؤں گی, میں اکیلے سفر. حوصلے کے ساتھ, ابھی تو مجھے اصغر کی شہادت پہ جانا ہے. حوصلے کے ساتھ کیا کہا پھوپھی اماں میں مر جاؤں, میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی, بس ایک منزل اور آگے چلیے, میں پھر اصغر کی شہادت کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں ایک منزل چل گئے, جب یہ رکا نہ قافلہ تو شمر نے اونٹ کو بٹھایا اور جب سکینہ کی رسی کھولی اور سکینہ کو کھڑا کیا, سکینہ کا سینہ زخمی ہو چکا تھا, اونٹ کی پشت خون سکینہ سے رنگین ہو گئی. اجر من اللہ, اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے. 2 ہی بچے رکا, ایک سکینہ ایک اصغر. بعض نے لکھا ہے 10 دن کے تھے, بعض نے لکھا ہے 18 دن کے تھے. جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا 10 دن ہو یا 18 دن, لیکن یہ ایسا سپاہی تھا حسین کی فوج کا کہ جب بہن کی گود سے نہیں نکل رہا تھا اور امام کو اطلاع ملی کہ اصغر اپنی بہن کی گود سے نہیں نکل رہا, سب گئے ہیں لیکن اصغر نے بہن کی گود کو نہیں چھوڑا. علماء نے لکھا حسین خود آئے اور کان لگا کے, منہ لگا کے اصغر کے کان کے ساتھ کچھ کہا. بس کہنا تھا کہ اصغر نے تڑپ کے بہن کی گود چھوڑی, تڑپ کے بہن کی گود چھوڑ دی اور حسین آقا کے ہاتھوں میں آ گئے. علماء نے لکھا ہے تصوراتی بیان, انہوں نے لکھا ہے کہ شاید مولا نے کہا ہو اصغر اگر تو نہ گیا تو میری شہادت کی تکمیل نہیں. میں بڑی تیزی سے پڑھ رہا, اصغر تو نہ گیا اور اصغر چلا گیا, چلا گیا. میں کل ہی مقتل کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ جب امام حسین اصغر کو دفنا چکے نا تو ابھی بیٹھے تھے دفنا کے, ایک قاصد آیا
اس نے خط دیا کہ جو مدینہ سے آپ کی بیٹی نے خط دیا. امام نے خط کھولا تو اس پہ جملے تھے کہ یہ خط فاطمہ صغرا کی طرف سے اپنے باپ حسین ابن علی کی خدمت میں ہے، اور پوچھنا بس یہ ہے کہ میرے اصغر کا کیا. جب سب مارے گئے نا، نہ عمر رہا، نہ عباس رہا، نہ قاسم رہا، نہ حبیب رہا، نہ مسلم بن عوصدہ رہے، جب کوئی نہ رہا نا اور اکیلا رہ گیا حسین. کہتے ہیں ایک دفعہ حسین مقتل میں جا کے میدان میں تلوار کو زمین پر رکھ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا، اور جملہ میں نے قیامت کا پڑھا کہ حسین نے ایک جملہ کہا، آؤ مجھے مارو اب میرا کوئی نہیں رہا. عجیب جملہ تھا، عجیب جملہ تھا. سر تلوار کے ساتھ لگایا، زمین پہ بیٹھ گیا تیرا آقا، کہا اب مجھے مار لو میرا کوئی نہیں رہا. میرا قمر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا عباس مارا. تنہائی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور وہ بھی مظلومیت کی تنہائی. جب لاشیں بکھرے ہوئے ہو اور پڑے ہو لاشیں، جب یہ ایک دفعہ ہنگامہ دیکھا نا میرے امام نے، تو علماء نے لکھا ایک دفعہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا، حل من ناصر جرجرنا، حل من قویز قویزنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا. عجیب اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. کہا ہے کوئی میری غریب کی مدد کرنے والا. بس اتنا کہنا تھا. میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں کہ خیموں سے کوہرام نپا، چیخ و پکار بلند ہوئی. جیسے یہ واضح بلند ہوئی نا، حسین نے سر اٹھایا اور آہستہ 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 خیموں کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے. دروازے پہ جا کے کہا، یا اختی زینب، او میری بہن زینب، او رقیہ ام کلثوم، ابھی حسین زندہ ہے. تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آوازیں باہر نہیں آنی چاہیے، ابھی تمہارا حسین زندہ ہے. اندر سے آواز آئی، بھیا حسین ذرا آئیے، آقا حسین ذرا آئیے، مولا حسین ذرا آئیے. اندر قیامت ہو گئی، ذرا دیکھیے. اب جو حسین اندر گئے، کیا دیکھا کہ اصغر نے ماں کی گود کو چھوڑ دیا. ماں کی گود کو چھوڑ کے ریگزارے کربلا پر مائیے میں آگ کی طرح تڑپ رہا ہے، اور زمانے میں زمانی سے یہ کہہ رہا ہے، آقا کیا ہوا بابا عباس چلا گیا، اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، تیرا اصغر زندہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. تیرا اصغر زندہ ہے. میں نے چھوڑ دیا مسائل اور بالکل مختصر کر رہا ہوں. تیرا اصغر زندہ ہے. کہا کہ ذرا دیکھیے، جیسے ہی آپ نے نعرہ لگایا ہے نا، من ناصر جرجرنا، اصغر نے ماں کی گود کو چھوڑ دیا اور گرم ریت پر تڑپنا شروع کیا. علماء نے لکھا، امام حسین نے اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا، میں سمجھ گیا ہوں تو میری تنہائی کہ اس نکارے کو سنا ہے تو نے اور میری مدد کرنا چاہتا ہے. آج چل، تو میرا آخری سپاہی ہے.
आ मैं तुझे लेके चलूं। और जैसे ही हाथों पे उठा के चलने लगे हैं ना, दरवाजे के करीब पहुंचे और माँ कह रहे थे, रबाब देख रही थी अपने बेटे, जब तड़प रहा था देख रही थी, माँ की गोद छोड़ दी थी ना, देख रही थी। आका हुसैन आए, देख रही थी। जब आका हुसैन ने उठाया, देख रही थी। जब आका हुसैन ने बात की, देख रही थी। जब हुसैन चल पड़े, देख रही थी। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे है ना, एक दफा दौड़ के आगे आ गई। आका अगर नाराज ना हो, थोड़ी देर मुझे दे दीजिए, थोड़ी देर मुझे दे दीजिए। इमाम ने बेटा दिया, लीजिए। अब बीवी ने लिया। चलती चलती इस खैमे से निकल गई, अपने खैमे में गई। मैं आज भी पढ़ रहा था, गई वहां क्या किया, जाके नया लिबास निकाला, असगर का लिबास बदला, नई कमीज, नया पहनावा, नया बदला, नया सूट बदला, और साथ कपड़े बदल रही थी। और बदलने के बाद एक कपड़ा कस के कमर के साथ बांध दिया और साथ बात कर रही थी, असगर तेरी माँ से ये शादी नहीं है, असगर तू मेरे पास अकबर जैसा नहीं है, कासिम जैसा बेटा नहीं है, अब्बास जैसा जवाब नहीं है। असगर देख, माँ के साथ वादा था कि जब तू मैदान कारज़ार में जाए मुझे शर्मिंदा न करना, मुझे शर्मिंदा न करना। यकीनन असगर कह रहा होगा ज़बाने बेज़बानी से, अम्मा एक दफा जाने तो दे, देख मैं इस फौज के मुंह मोड़ के न रख दूं, मुझे जाने तो दे। असगर माँ को शर्मिंदा न करना। ये बातें की, अपने असगर को उठाया, लाके आका के हाथों पे रख दिया, लीजिए आका मेरा सिपाही है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। हुसैन हाथों पे उठा के फौज यजीद की तरफ चल पड़े। अब फौज की निगाह पड़ी ना, तो एक दफा आवाज उठी, देखो हुसैन क्या रहा है, देखो हुसैन के हाथों पे क्या है। किसी ने कहा हुसैन कुरान ला रहा है। आहिस्ता आहिस्ता की आवाज आम हो गई, हुसैन कुरान मेला करना चाह रहा है। मैं कहूँगा हाँ, कुरान ला रहा था, ये कुरान साबित नहीं, कुरान लाते कैसे ले गया मेरे मौला। और कहा, मैं बड़ी तेजी कर रहा हूँ, कहा देखो तुम्हें दुश्मनी है, मेरे साथ है ना, मेरे सारे मार दिए, ये बच्चा बचा है, ये 3 दिन का प्यासा है, 1 घूंट पानी की जरूरत है, मेरे साथ जो चाहो कर लेना, इसे 1 घूंट पानी दे दो। कहा अच्छा हुसैन, अब बच्चे का बहाना बना रहा है, अब बच्चे का बहाना बना रहा है, आया जब शेख आगा बच्चे का बहाना। असगर को देखा, कहा असगर अब मेरी सदाकत की गवाही तू ही दे सकता है और कोई नहीं। बस इतना सुनना था कि असगर ने अपनी खुश्क ज़बान को होठों पे फेर कर बताया कि मेरा बाप सच कह रहा है, जरा मेरी खुश्की को देखो, मैं प्यासा हूँ। उलमा ने लिखा, जब खुश्क होठों पे ज़बान को फेरा, एक दफा फौज में इनके नाम आया, फौरन फिसले साथ ने कहा हुर्मला एक दा कलाम जो अजरों को मिलल्ला, हुर्मला एक दा कलाम जो जल्दी कर हुसैन के कलाम को काट दे। बस अजादाना हुसैनी जुमले सुनिएगा, मैं आखिरी हिस्से में पहुंच गया बड़ी तेजी से। जैसे ही हुर्मला ने सुना तो हुर्मला ने तीर कमान लिया। आप जानते हो हुर्मला सबसे बड़ा तीर अंदाज था, और तीर कौन सा लिया, जिनसे जानवर शिकार किया। मैंने पढ़ दिया, आपने पढ़ लिया, जिससे जानवर शिकार किए जाते थे, लेके तीर चलाया, जैसे ही चिल्ले से छोड़ा शिस्ले के तीर गिर जाता है, दोबारा उठा के लगाया, तीर गिर गया। फिसले साथ ने कहा हुर्मला तू सबसे बड़ा तीर अंदाज है, तीर क्यों गिर रहा? कहा मैं क्या करूं, जरा दे। जब मैं तीर चलाता हूं, वो दरवाजे पे 4 साल की बच्ची सर पे कुरान रख के जा रही है। हुर्मला मेरे भाई को लगा, अजर को मिलना, हुर्मला मेरे भाई को लगा, मेरा
عبادت قبول کرے. اس ظالم نے تیر چھوڑا، جیسے تیر چھوڑا نا یقیناً رباب کھڑی تھی دروازے پر. کہا ہوگا اصغر جب تک زندہ رہے حسین کو تیر لگنے نہ پائے. علماء نے لکھا ہے ادھر سے شعبہ تیر آ رہا تھا. اصغر کے یہاں جتنی کی طاقت تھی اس طاقت کے ذریعے اپنی گردن کو اٹھایا. علماء نے لکھا من الحسن الى الحسن، ایک کان سے لگا دوسرے کان سے نکل گیا. ان کا لفظ سبھی اللہ شد ابھی ارے شہزادہ حسین کے ہاتھوں میں حسین کے ہاتھوں میں شہزادہ الٹ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس چند منزل چلیے میرے ساتھ اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. جیسے اصغر کا خون ہاتھوں پہ آیا حسین نے کیا کیا؟ چاہا کہ اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دیا جائے. جیسے چاہا نا آسمان فوراً بول اٹھا حسین اصغر کے خون کو ہماری طرف نہ بھیجنا ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی. چاہا زمین پر گرایا جائے زمین بول اٹھی حسین سبزہ نہیں ہوگے گا. انیس نے کہا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. اصغر کے خون کو حسین نے اپنے چہرے پر بلایا. وہ اصغرا وہ شہیدا وہ مظلوما. بس 2 منٹ زحمت ہی دینا ہے. 2 منٹ انتظار کیجیے. جھولا بالکل انتظار میں آنے کے. حسین نے کیا کہا؟ علماء نے لکھا ہے 7 دفعہ خیموں کی طرف گیا تاکہ اصغر کو جس طرح پہلے لاشیں لے کے جاتا تھا نا اب بھی اصغر کا لاشا لے جائے. پھوپھی دیکھ لے ماں دیکھ لے مگر 7 دفعہ چکر لگایا. آپ عاشور کو عمل کریں گے نا یہ اسی عمل کی یاد ہے مگر حسین نہیں نہ جا سکا. حوصلہ نہ پڑا. یہ واحد شہید ہے جسے حسین نے خیموں کے پشت میں جا کے زمین میں چھپا دیا. علماء نے لکھا ہے حسین نے خود قبر بنائی. شریعت میں حکم ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر نہ بنائے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو قبر میں نہ اتارے مگر والد حسین اصغر کی قبر بھی بنا رہا ہے اور اصغر کو قبر میں اتار بھی رہا ہے. علماء نے لکھا جب قبر میں لٹایا نا تو ریت تو گرم تھی. میں اب کیسے بیان کروں؟ حوصلہ آپ کا ہونا چاہیے. ریت گرم تھی نا. علماء نے کہا حسین نے ریت ڈالنا شروع کی. جیسے ریت ڈالنا شروع کی نا تو نگاہ اصغر کے چہرے پہ رکھی ہوئی تھی. ادھر سے ریت ڈالتا جاتا تھا ادھر سے نگاہ اصغر کے چہرے پہ تھی. گرم ریت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی حسین کی نگاہ ہٹ نہیں رہی تھی اور ریت بڑھتے بڑھتے جب چہرے پہ آئی نا ایک دفعہ حسین نے اپنا رخ بدل لیا. اصغر تو پیاسا ہے ریت ریت گرم ہے. بس تعویذ قبر بند کیا نشان قبر مٹایا. میں آگے آخری منزل میں نشان قبر مٹایا کہ اصغر کی لاش چھپ جائے. یہ واحد لاش ہے جسے حسین نے چھپایا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں چھپی نہیں چھپی نہیں چھپی نہیں نہیں. جب سب مارے گئے نا شہیدوں کا حسین نے ایک دفعہ پسرے ساتھ نے کہا آؤ لاشوں کو پامال کیا جائے اور گھوڑے دوڑنے کا ٹائم آیا. ایک دفعہ کہا حسین کا چھوٹا بیٹا کہا اصغر کا لاشا نظر نہیں آ رہا. جیسے اصغر کے لاشے کا کہا کسی نے بتایا ہم نے حسین کو پشت خیمہ پہ لے جاتے دیکھا تھا پشت خیمہ پہ لے جاتے دیکھا تھا. اب میں آخری منظر پہ آ گیا ہوں. کہا پشت خیمہ پہ اس نے 70 نیزہ برداروں کو کہا جاؤ جہاں حسین نے اصغر کو چھپایا ہے اسے نکال کے لاؤ. 70 نیزہ بردار اب نکلے ہیں زمین کربلا کو چھلنی کرنے. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. جیسے یہ نیزہ بردار نکلے
سکینہ دوڑ کر پھوپھی کے پاس گئی، پھوپھی اماں میرا اصغر دوبارہ میرا اصغر دوبارہ مارا جا رہا ہے، آخری منزل ہے میرا اصغر، اب ایک ایک نیزہ زمین پہ لگ رہا ہے اور باہر آ رہا ہے، بس ایک دفعہ کیا ہوا، ایک نیزہ نرم زمین پہ لگا اور جب باہر آیا لو کے نیزہ پہ اصغر کی نام، سکینہ نے دیکھا پھوپھی اماں میرا اصغر مارا گیا، لیکن یہی نہیں ہوا، عجیب اصغر کی قسمت ہے کہ اس ظالم نے کیا کیا، اصغر کے سر پہ